اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الانبیاء جو ہے یہ ہمارے درس کا موضوع ہے آج کل، اور اس سلسلے میں نے اس سورت کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اس کو ہم اجتماعی طور پر جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آیات مبارکہ نمبر 1 سے 47 تک یہ ایک مضمون بن جائے گا، اور پھر 48 نمبر سے لے کر تقریباً آیت مبارکہ نمبر 94 تک یہ دوسرا مضمون بن جائے گا، اور پھر آیات مبارکہ 95 سے لے کر آخر تک جو ہے یہ تیسرا اور آخری حصہ ہوگا۔ جو پہلا حصہ ہے 1 سے 47 تک، اس کو آگے پھر مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 1 سے لے کر آیات مبارکہ نمبر 15 تک تھا، جس کے اندر جو ہے وہ انسانیت پوری کو جو ہے وہ ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ اس بات کے اوپر جھنجھوڑا گیا ہے کہ دیکھو یہ بڑا انتہائی زندگی کا جو قیمتی وقت ہے، اس کو غفلت میں نہ گزارو، اور کھیل تماشے اور استہزاء کے اندر مت پڑو، اور اس حقیقی دعوت کو، سچی دعوت کو، دین اسلام کو جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن کی شکل میں اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی شکل میں، اس کو قبول کر لو۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہماری ابتدائی گفتگو جو ہے وہ انٹروڈکشن کے اندر، تعارف کے اندر ہو چکی تھی، اور پھر اگلے حصے کے اندر جو ہے وہ ہم نے ان 15 آیات مبارکہ کے اندر جو بڑے بڑے اعتراضات تھے کفار مکہ کے اور مشرکین کے اور کفار کے، ان کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اکیلے اعتراض کا جو ہے بھرپور جواب دیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ جو پوری سلسلہ جو اللہ رب العزت نے نبوت کا اور رسالت کا اور ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک ایسے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس کا جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا، اور ماننے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں ماننے والے وہ دنیا کی چند روزہ زندگی سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اب ہم اگلا حصہ شروع کریں گے۔ اگلے حصے کے اندر جو ہے یہ یعنی کہ جو آیت مبارکہ نمبر 15 سے آگے 16 سے ہم شروع کریں گے۔ اب ان کا ایک مطالبہ جو تھا، آپ نے پہلی 15 آیات میں دیکھا تھا کہ وہ سب سے بڑی بات جو کہتے تھے کہ وہ یہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے یہ ہمارے سامنے اس طرح کے معجزات، اس طرح کی نشانیاں کیوں نہیں لے کے آتے جس طرح کی نشانیاں جو وہ پرانے انبیاء لے کر آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان آیات مبارکہ کے اندر جو آگے ہیں کہ یہ جو تمہارا اپنا وجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو تمہارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے وہ بہت بڑے بڑے معجزات ہیں، اور یہ ان کا وجود اگر آپ اس کو پر غور کریں اور کس طریقے کے ساتھ یہ ہے یہ منظم طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے، تو یہ لازمی طور پر تمہیں جو ہے یہ معجزے سے کم دکھائی نہیں دے گا، یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تم اپنے اوپر غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا بہترین وجود بخشا ہے، جبکہ تم کیا تھے، اور پھر اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے نعمتوں کے انبار جو ہیں وہ تمہارے اوپر لگا دیے ہیں، کائنات تمہارے لیے مسخر کرتی ہے، اور پھر اتنی بڑی کائنات ان نعمتوں کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قائم کر دی ہے۔ تو کیا یہ ساری باتیں جو ہیں یعنی یہ جو دلائل انفس اور دلائل آفاق ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی لامتناہی نعمتوں کا جو ہے وہ جو ایک سلسلہ ہے، کیا یہ تمہارے لیے جو ہے وہ تمہیں سمجھنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور کیا یہ بات جو ہے یہ اس بات کی حقانیت اور اس کو سچائی کو ثابت نہیں کر رہی کہ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر لیل و نہار کی یہ پوری گردش ہے، فصلوں کا، لہلہاتی کھیتیوں کا جو ہے وہ آسمان کے اوپر نازل ہونے والے بارش کے نتیجے میں جو ہے وہ ہرا بھرا ہونا، اور پھر بالکل جو ہے وہ ان کا کٹ کر ختم ہو جانا اور بھوسا بن جانا، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا آنا، اور تمہارا جو ہے وہ سو کے دوبارہ اٹھنا، اور پھر جو ہے وہ تمہارے سامنے بے شمار لوگ جو ہیں وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ موت کی نیند جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نہیں آ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پورے نظام کو جو ہے وہ بقا نہیں ہے بلکہ فنا ہے، اور اس نے ختم ہونا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے ہدایت کا اتنا عظیم سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور اب تمہارے سامنے اتنا عظیم جو ہے وہ نظام قائم کر دیا ہے، تو کیا یہ ایسے ہی ہوگا کہ تم جو ہے وہ مر کے مٹی ہو جائے گا اور تمہیں پوچھا نہیں جائے گا؟ نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ تمہارے ہر عمل جو ہے اس کا حساب جو ہے وہ تم کو دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی، اور پھر اس
کے نتیجے کے اندر تمہارے سامنے جو ہے وہ یا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین، اور یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور اللہ کی ناراضگی ہے اور جہنم کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو چنانچہ اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے معجزات کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ ان کی توجہ جو ہے وہ دلال آفاق اور دلال انفس کی طرف دلائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کے اس زوم باطل کے مطابق، جس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے کائنات کے اندر بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور فرشتے اور دیگر فرشتے ہیں، اور صالح جن ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنایا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھو انسان نے کیا کیا ہے، ان کے اندر سب سے پہلے خدائی صفات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو وہ اپنا سفارشی سمجھ لیا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سفارش کروا کے ہمیں وہاں سے چھڑوا لیں گے۔ اور پھر جب انسان اس سے نیچے گرا تو پھر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تصاویر اور ان کی بت اور ان کے مجسمے بنا کر جو ہے وہ ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اور وہ توحید کا مرکز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں قائم کیا تھا بیت اللہ شریف کے اندر، مسجد الحرام کے اندر، اس کو انہوں نے جو ہے وہ شرک کا گڑھ بنا دیا۔ اور اب ان کی اور ان کے ان معبودان باطل کے درمیان اتنا مضبوط رابطہ ہو گیا ہے کہ ان کی تمام تر جو معاشرتی اور تمام تر جو ہے وہ سیاسی اور تمام تر ان کی جو مذہبی حیثیت ہے، اور وہ جو پیشوا بنے ہوئے ہیں، اور ان کی جو معاشی جو ہے وہ ساری خوشحالی کا بندوبست جو ہے وہ یہی جو ہے وہ معبودان باطل چونکہ کر رہے ہیں، اس لیے اب ان کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا ہے کہ شاید ان کے بغیر جو ہے وہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزار ہی نہیں سکتے، اور یہ ہمارے ہر طرح کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہے ان کا وہ ان معبودان باطل کے بارے میں عقیدہ، اور اس کا رد بھی اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ ان آیات مبارکہ کے اندر کر دیا ہے کہ ان کی جو ہے یہ تمہارے جو خود ساختہ بنائے ہوئے معبودان باطل ہیں، چاہے وہ بڑی بڑی ہستیاں ہوں یا تمہارے زوم کے مطابق کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نہ تمہارے اس کفر اور شرک کے سفارشی بنیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ تمہاری کسی قسم کی وہاں پر تمہارے نفع اور نقصان کا دنیا اور آخرت کے اندر یہ جو ہے وہ مالک ہیں۔ حقیقی مالک، حقیقی جو ہے وہ سفارش تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہی جس کو چاہے گا وہ اجازت اس کو ملے گی، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت رہتے ہوئے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے تحت جس کی چاہے گا سفارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی اجازت دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس کو قبول کریں گے۔ تو شفاعت اور سفارش تو ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور باقی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اسی وحدہ لا شریک کو تم پکارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اسی پر ایمان لاؤ، اور اس کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور غیر مشروط اطاعت اور فرمانبرداری کا حلف اٹھاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ کے اس قرآن کو سچا تسلیم کر لو، تو دنیا کے اندر بھی تمہاری کامیابی یقینی ہے، اور آخرت کے اندر تو پھر بہت بڑے انعامات ہیں، بہت بڑی اللہ رب العزت کی رضا ہے، خوشنودی ہے، اور جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان آگے جو 16 نمبر آیات مبارکہ سے لے کر 47 نمبر آیات مبارکہ تک۔ تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین، اس حالت میں کہ کھیلتے ہوئے، یعنی بے فائدہ۔ کیا تمہارے خیال میں یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا اتنا جو وسیع و عریض نظام ہے، یہ ہم نے کو کھیل تماشے کے طور پر بنایا ہے کہ ایک جو ہے وہ چند لمحے کے لیے کو کھیل تماشا ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا؟ جیسے آدمی جو ہے وہ تفریح کے لیے کوئی جو ہے وہ کھیل تماشا منعقد کرتے ہیں، کوئی میچ مقرر کرتے ہیں اور اس کے بعد بس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے، یہ اللہ فرماتے اگر ہم یہ چاہتے ان نتخذ لہوا کہ کوئی کھیل تماشا ہی ہم نے جو ہے وہ کرنا تھا، لاتخذناہ من لدنا، تو یقیناً ہم اس کو بنا لیتے اپنے پاس سے۔ یعنی وہ یہ جو کھیل تماشا ہے یہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے اتنا وسیع اور اتنا عظیم نظام نہ بنانا پڑتا۔ ہم نے حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ تفریق کی ہے، حق کو غالب کیا ہے، اور باطل کا جو ہے وہ ہم یہاں پر جو ہے وہ بھیجا نکال دیتے ہیں، اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہماری
بہت عظیم مقصد ہے جس کے پیچھے جو ہے یہ ایک عظیم مقصد کار فرما ہے اس کائنات کو بنانے کا۔ اور ظاہر ہے جب ایک چیز غلط ہوگی ایک صحیح ہوگی، ایک خیر ہوگی ایک شر ہوگی، ایک چیز جو ہے وہ حلال ہوگی اور ایک حرام ہوگی، ایک جائز ہوگی اور ایک ناجائز ہوگی، ایک حکم ماننے والا حکم جو ہے وہ دیا جائے گا اور ایک چیز سے منع کیا جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا نظام جو ہے اس کے بارے میں پھر باز پرس نہیں ہوگی؟ تو یقینی بات ہے کہ پھر باز پرس بھی ہوگی۔ لو اردنا نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے یہ کہ ہم بنائیں کو کھیل تماشا، لاتخذناہ من لدنا، تو یقیناً ہم اس کو اپنے پاس سے بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم یہ کو کام کرنے والے ہوتے۔ ہمارا یہ مقصد محض اس کو کھیل تماشے کے طور پر بنانا نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، وہ مقصد بھی آگے بیان ہو گیا ہے۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں، پھینک دیتے ہیں حق کو، علی الباطل، باطل کے سر پر، یعنی غالب کر دیتے ہیں حق کو۔ حق اللہ رب العزت جو ہے وہ دلائل آفاق اور دلائل انفس کے ساتھ بھی واضح کر دیتے ہیں، آیات اور معجزات کے ساتھ بھی واضح کر دیتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی اس کو واضح کر دیتے ہیں، پھر مومنین کی ایک مضبوط جماعت کے ذریعے جو ہے جو ان کے مقابلے میں آنے والی باطل جماعت ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ شکست فاش دے کر اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہمارا بڑا مقصد ہے اس کائنات کو بنانے کا۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں، پھینک دیتے ہیں حق کو، علی الباطل، باطل کے سر پر، فیدمغوہ، تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، یہ باطل ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر اچانک وہ باطل جو ہے وہ مٹ جانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب تشریف لائے ہیں فتح مکہ کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر، تو آپ نے یہی آیت مبارکہ جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل کی پڑھی ہے کہ جو ایسی آیت مبارکہ اس طرح ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جاء الحق وزہق الباطل، یعنی کہ حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل جو ہے وہ تو جانے والی چیز ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی ایک مثال سورۃ الرعد کے اندر بیان فرمائی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے جو ہے وہ پانی نازل ہو رہا ہے، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ پہاڑوں سے اور ندی نالیوں سے بہہ کر جو ہے وہ جب آتا ہے تیزی کے ساتھ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چشموں کے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی جھاگ آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ جھاگ جو ہے وہ اوپر سے اڑ جاتی ہے۔ جو جھاگ آپ کو لگتی ہے کہ پانی بہت نیچے بہت تھوڑی مقدار میں ہے اور اس کے اوپر جھاگ بڑی مقدار کے اندر ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جھاگ ہی جو ہے وہ سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر کبھی کبھی باطل نظریات اور باطل خیالات اور باطل عقائد جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل ایک جھاگ کی مانند ہوتی ہے، ایک جھاگ کی طرح وہ دنیا کے اندر سے اٹھ جائیں گے اور باطل اس طرح ختم ہو جائے گا، اور وہ جو زمین کے اندر حقیقی طور پر جو ہے فائدہ پہنچانے والا پانی جو ہے وہ زمین میں چلے جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ فصلیں اور ہریالی اگے گی، وہ اصل میں جو ہے وہ حق ہے۔ یہ حق اور باطل کی ایک مثال اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سورۃ الرعد کے اندر بھی دی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے وہاں پر مثال دیتے ہوئے کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ جب سونے کو جو ہے وہ خالص بنانے کے لیے اس کو پگھلایا جاتا ہے تو اوپر میل آ جاتی ہے اور نیچے حقیقی سونا ہوتا ہے۔ میل آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری اس جو ہے وہ برتن کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میل زیادہ ہے، لیکن وہ میل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اوپر سے اتار دیا جاتا ہے باطل کی طرح، اور نیچے سے جو حقیقی خالص کندن سونا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے، اور وہ حق ہے۔ تو اسی اعتبار سے جو جمنے والی چیز ہے دنیا کے اندر، جو مضبوط چیز ہے وہ حق ہے، اور باطل وقتی طور پر چھا جاتا ہے لیکن وہ اسی طریقے سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الباطل کان زہوقا، اور یہی لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، پھر ہم جو ہیں وہ حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں، فیدمغوہ، اور وہ حق جو ہے وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اس کا دماغ باہر نکال دیتا ہے۔ فیضا ہوا زاہق، پھر اچانک وہ باطل جو ہے وہ مٹ جانے والا ہو جاتا ہے، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما تصفون، ان باتوں کی وجہ سے جو تم اللہ رب العزت کے بارے میں کر رہے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کفریہ نظریات تم نے بنائے ہوئے ہیں، اور جو تم نے جو ہے یہ کائنات کے بارے میں اپنے سیلف میڈ عقیدے بنا لیے ہیں کہ یہ خود بخود بنی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی، اور یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور بس ہم مر کے جو ہے وہ مٹی ہو جائیں گے اور ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ ایسا کبھی دن آیا تو پھر جو ہے وہ ہمارے جو ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذوق باطل کے مطابق جو باطل شرکا مقرر کیے ہیں وہ ہمیں چھڑوا لیں گے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ باتیں ساری کی ساری جو ہے وہ عقل و فطرت کے بالکل خلاف ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین اور آسمان کے اندر جو کوئی بھی ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ حقیقت میں خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔
جو خالق کا پیدا کرنے والا ہے اس کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت اور اس کے ملک کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اس کے حکم میں کیسے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے فرشتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہیں اور بے شمار مخلوق ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہیں وہ اس طرح عاجز اور منکسر المزاج ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ جو اس کے پاس ہیں فرشتے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے قطعاً کسی قسم کا جو ہے وہ تکبر نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے تسبیح اور تحمید اور اپنی عبادت کی حد تک اتنی عظیم مخلوقات پیدا کرتی ہیں جو اللہ کی عبادت کے اندر بالکل تھکنے والے نہیں ہیں اور نہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے لیے تو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں۔ اے انسانوں اور اے جنوں انس، تمہیں جو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے وہ اس سے ایک اضافی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اس نازل ہونے والی حقیقی دعوت اور اس وحی کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نور ہدایت قرار دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے الفرائض قرار دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امانت قرار دیا ہے، اس امانت کو تم نے جو ہے وہ خود بھی اختیار کرنا ہے اور اس کے اوپر قائم و دائم رہ کے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تمہاری تو یہ ذمہ داری ہے، اور تم نے حق پر قائم رہنا ہے، حزب اللہ بننا ہے، اللہ کا گروہ بننا ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ شہادت حق دینی ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنی جان مال اور کی قربانی دینی ہے اور شہادت دینی ہے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری تمہاری ہے، اور اسی لیے تمہیں جو ہے وہ بہترین اور خیر امت بنایا گیا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اور جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو باطل ہے اس کو جو ہے وہ تم نے چھوڑنا ہے، تم نے حزب الشیطان نہیں بننا، شیطان کا ساتھی نہیں بننا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ جن فرشتوں کو اور جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے اور تم سمجھے بیٹھے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ہمارے ہاں سفارشی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ہمارے لیے تقرب کو باعث بنیں گے، فرمایا نہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں وہ فرشتے دن اور رات میں، لا یفترون، اور اس کے اندر جو ہے وہ ذرہ برابر نہ سستی کرتے ہیں نہ اس میں کوئی وقفہ آتا ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، اور کیا انہوں نے بنا لی ہیں زمین میں سے معبود، ہم ینشرون، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ یہ تو آسمانی معبودان باطل ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی فرم بردار مخلوق ہے، اللہ کی مقرب مخلوق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ان کو شریک سمجھنا، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جھوٹ کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر باطل کوئی نہیں ہے۔ یہ تو آسمانوں کے اندر انہوں نے بنا لیے ہیں اور زمین کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے انہوں نے معبود بنا لیے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں زمین میں سے بھی معبود، ہم ینشرون، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں جگہ پر یعنی زمین اور آسمان کے اندر، فیہما ان دونوں زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے، لفسدتا، تو یقیناً وہ دونوں بگڑ جاتے، یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ دو الہ تھے، ایک زمین میں اور ایک آسمان میں، تو زمین والا اپنی مرضی سے اس کو چلانے کی کوشش کرتا اور آسمان والا اس کو چلانے کی کوشش کرتا، اور جس طریقے کے ساتھ تم نے زمین میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار شریک بنا رکھے ہیں اپنے جو ہے وہ باطل خیال کے مطابق، اور اسی طرح آسمانوں کے فرشتوں کو تم نے ایسا کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات آپس میں ان کی باہمی لڑائیوں اور جنگ و جدال کے پیش نظر جو ہے آج سے پہلے کہیں ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی فساد نہیں ہے، یہ اس کے اندر ایک زبردست تنظیم ہے، تو یہ اشارہ کر رہی ہے کہ ایک بہت عظیم ذات جو وحدہ لا شریک ہے اور اکیلے جو ہے وہ نظام کو چلا رہی ہے، اسی کے لیے تخلیق ہے، اسی کے لیے حکم ہے، وہی مدبر الامر ہے، وہی جو ہے مصرف الامر ہے، اور یہاں جو ہے وہ کوئی بھی اس کے حکم کے اندر شریک نہیں ہے، وہ ذات عالی جو ہے وہ اس نظام کو چلا رہی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی فساد نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دونوں زمین اور آسمان کے اندر کئی معبود ہوتے اللہ تعالیٰ کے سوا تو یقیناً وہ دونوں بگڑ جاتے، ختم ہو جاتا یہ نظام۔ فسبحان اللہ رب العرش، سو پاک ہے تیرا رب، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ رب العرش جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ رب العزت کی ایک شان یہ ہے، لا یسأل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، عما یفعل، اس چیز کے متعلق جو اللہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اکیلے فیصلہ کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہم یسألون، جبکہ وہ لوگ جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے ہوئے ہو ان سے تو پوچھا جائے گا،
اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ مضمون موجود ہے کہ وہ قیامت والے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کریں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے ان کے مشرکانہ عقائد سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے کہ اے اللہ ہم نے قطعاً ان کو ایسا نہیں کہا۔ یہ مضمون جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ سورۃ الاحقاف میں موجود ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز کہیں کور کریں گے ان تمہاری آیات مبارکہ کے اندر، کہ جس کے اندر قیامت والے دن یہ ساری کے ساری عظیم ہستیاں جب وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوں گی تو وہ اپنے جتنے بھی مشرکین دنیا کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے اپنے ذوم باطل کے مطابق، اپنے جھوٹے خیالات کے مطابق، وہ وہاں پر بیزاری کا اعلان کر دیں گے، تو ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرح نعوذ باللہ من ذالک اتنے طاقتور ہوتے، اتنے جو ہے وہ حقیقی معبود ہوتے، تو کیا ان سے سوال کیا جاتا؟ نہیں، ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا یہ بات ہے لا یسأل عما یفعل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا اس چیز کے متعلق جو اللہ رب العزت کرتے ہیں، وہ ہم یسألون، جبکہ ان کے جو معبوداں ہیں ان سے تو پوچھا جائے گا۔ بلکہ بڑی مشہور جو ہے وہ آیت مبارکہ سورہ المائدہ میں ہے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو یہ بات کہی تھی۔ تو وہاں پورا مضمون جو ہے وہ سورہ مائدہ کے درس میں ہمارے گزر چکا ہے، آخری آیت مبارکہ آخری رکوع کے اندر، کہ وہاں پر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے اللہ میں نے تو حق بات ان کے تک جو آپ نے کہی تھی وہی پہنچائی ہے، اور وہی اپنی طرف سے جو ہے اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی۔ اور اگر انہوں نے جو ہے وہ مجھے اللہ جو ہے مجھے اور میری والدہ کو آپ کا شریک بنایا ہے، نعوذ باللہ مجھے اللہ آپ کا بیٹا بنا دیا ہے، تو یہ اس کے اندر اس بد عقیدے کے اندر اور اس بہت بڑے جھوٹ کے اندر جو ہے وہ میری دعوت کا کوئی ذرہ برابر بھی حصہ شامل نہیں ہے۔ میں نے ان کو خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا اور معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، تو آپ کہہ دیجئے تو آپ تم لاؤ اپنی دلیل، تم کوئی نہ کوئی دلیل تو لاؤ اس کی۔ کہاں انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر جو ہے وہ کوئی شرکت کی ہے؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بلایا ہے کہ میری مدد کرو؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیسی کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ قل ہاتوا برہانکم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم کو دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی، یہ توحید ہی ذکر ہے ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں، یعنی یہ قرآن مجید جو ہے یہ سراپا توحید ہے، یہ سراپا ایمان، اور یہ ایمان اور توحید کی دعوت ہے۔ ھذا ذکر من معی، یہ قرآن مجید جو ہے یہ ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہے، جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں، ان کا بھی یہی ذکر ہے۔ وہ ذکر من قبلی، اور ان لوگوں کا جو مجھ سے پہلے تھے ان کا بھی یہی ذکر تھا۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کی یہ مشترکہ دعوت ہے، ان کی اور ان کے صحیح چلنے والے متبعین کی، ان کے پیچھے چلنے والے متبعین کی، کہ توحید باری تعالیٰ ہی جو ہے وہ اصل میں ایمان کی جڑ ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، وہ حق کو نہیں جانتے ان کے اکثر، اور لہٰذا وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے، اب یہ سارے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ یہاں بیان کر دیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، بڑی جامع آیت مبارکہ ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ یہ بات جو ہے یہ وحی اس کی طرف ہر پیغمبر کی طرف یہی کی گئی، کیا؟ انہ لا الہ الا انا، یہ بات کہ بلا شبہ کوئی معبود حق نہیں ہے، اللہ رب العزت فرماتے مگر میرے سوا، اللہ کی ذات عالی کے سوا، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے کسی طرح کی کوئی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، قربانی کی شکل میں ہو، مال جان کی قربانی ہو، کس طرح کی ہو، ہر طرح کی نظر اور نیاز ہو، ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حقیقی جو ہے وہ معبود اس لحاظ سے ہے، وہ الہ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، ہر طرح کی عبادت جو ہے اسی کے لیے ہے، اس کی تخلیق کے اندر، اس کے حکم کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اور ہر طرح کی جو ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، نہ کوئی انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ اس کو نقصان دے سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ رب العزت کی اجازت سے، اس کے اذن کے ساتھ جو ہے وہ یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ انسان کے لیے اگر کوئی فائدہ ہے، حقیقی انسان کے لیے کوئی نقصان ہے،
تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو سر بسجود ہونا چاہیے، اسی سے براہ راست دعا کرنی چاہیے، اسی سے امیدیں لگانی چاہیے، اور اسی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اگر اس عقیدے کی صحیح روح انسان کو سمجھ آ جائے تو پھر یہ جو منکے اور یہ چھلے اور یہ جو کڑے اور یہ جو ہے وہ دھاگے اور پتہ نہیں وہ کیا کیا اس کے چمڑے کے بنے ہوئے تعویذات پہن کر جو ہے وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں جو ہے محفوظ ہو گیا ہوں، یہ اس کا ذوم باطل ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ انسان کو بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر یہ قرآنی آیات مبارکہ اور صحیح احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ تعویذات لکھنے شروع کر دیے ہیں اور پھر اس کو جواز بنا لیا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ایسا کوئی لکھا ہوا تعویذ جو ہے وہ سنت مبارکہ سے ثابت ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو بھی باز آ جانے چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ویسے ہی تعویذات جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے اپنے مشرکانہ عقائد کے مطابق بنا رہے ہیں، ان کے شرک ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر حقیقت میں انسان یہ سمجھ جائے کہ میرے نفع اور نقصان کے مالک تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور مجھے اسی کی پناہ میں آنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کے شر اور ہر طرح کے وسوسے سے بچنے کے لیے، انسانوں اور جنوں کے حسد اور اس کے وسوسے اور شرور سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو پھر ایسے جو ہیں وہ باطل تعویذوں کی اس کو ضرورت کبھی نہیں محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہ کہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ فرماتے میرے سوا، فاعبدونی، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر طرح کی بندگی، اطاعت اور فرما برداری یہ تم نے میری اختیار کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی فرما برداری کیسے اختیار کرنی ہے اس کے لیے یہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے نبی اور اس کے رسول کی اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہ جو مشرکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا ہے کہ بنا رکھی ہے رحمان نے اولاد، رحمان نے جو ہے وہ اپنی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وہ تو ان تمام قسم کی خامیوں سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، وہ اس کے بندے ہیں۔ مخلوق کے اور خالق کے درمیان جو ہے وہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے، یہ جو ہے والد اور اولاد کا رشتہ نہیں ہے، والدین اور اولاد کا رشتہ نہیں ہے، یہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اس کی کیا ہے، اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں۔ فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے بندے ہیں، معزز فرشتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی شکل میں ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہارا عقیدہ ہو، حضرت عزیر علیہ السلام کی شکل میں ہو، تو چنانچہ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک صالحین اور انبیاء علیہ السلام اور اس کے فرشتے جو ہیں یہ اس کے معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس اللہ سے پہل نہیں کرتے بات کرنے میں۔ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی جلالت کا یہ عالم ہوتا ہے ان کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی خشیت کا، ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سنتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں کبھی پہل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے جو اللہ رب العزت ان رکوع کے اندر جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ لا یسبقونہ، وہ اس اللہ سے پہل نہیں کرتے، بالقول، بات کرنے میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ ذرہ برابر بھی اس کے حکم سے سرے منہ جو ہے وہ انحراف نہیں کرتے، اور اس کے اندر ذرا برابر کمی بیشی نہیں کرتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ماضی کے اندر جو حالات ہیں، زمانہ ماضی میں جو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جو آنے والے حالات ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی، مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ اللہ پسند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے خود کہیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے انبیاء، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سفارش کیجیے اور میں سفارش قبول کروں گا، تو یہ سفارش جو ہے وہ پھر وہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، تو حقیقی سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے ان سے سفارش کروا کر اور اس کی انسان جو ہے یا کسی انسان کی جو ہے وہ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی سفارش کی تو ضرورت ہی نہیں ہے،
حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے ان بندوں کی جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ تکریم فرمائیں گے جنہوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنی بے مثال قربانیاں دی ہیں اور تغدو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وہاں عزت افزائی فرمائیں گے اور تکریم فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ان کا کتنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی جو ہے وہ سفارش کی اجازت دیں گے اور پھر سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے دین اور اس کی وحی اور اس کے نازل کردہ قرآن مجید کے مطابق سفارش کریں گے۔ اس کے خلاف جو ہے وہ سفارش وہ نہ کر سکتے ہیں، نہ انہیں اجازت ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کی شان یہ ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، مگر اسی شخص کے لیے جس کے لیے وہ اللہ پسند کرے گا۔ وہم من خشیتہ، اور وہ اسی کی خشیت سے اور اسی کے خوف سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ انبیاء اور صلحاء اور بڑے بڑے فرشتے اور مقربین فرشتے جو ہیں، اور نیک انسان اور نیک جن اور صلحاء اور اولیاء جو ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے امیدوار ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذابوں سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ کیسے جو ہے وہ مشرکین اور کفار اور فاسق اور فاجر لوگوں کی اپنی مرضی کے مطابق سفارش کر سکتے ہیں؟ یہ تمام جو ہے وہ تمہارا باطل خیال ہے، مشرکو ہے، کافرو، اس کو دور کر دو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی آدمی جو ہے یہ دعویٰ کر دے، کوئی مخلوق میں سے یہ کوئی دعویٰ کر بیٹھے، اس کا انجام کیا ہے وہ ذرا سنیے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی بھی کہے ان میں سے انی الہ من دونہ، کہ وہ جو ہے وہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا، اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ انی الہ من دونہ، کہ میں معبود ہوں اس اللہ کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو وہ شخص جو ہے اس کی سزا پھر کیا ہوگی، ہم اسے جو ہے وہ جہنم کی سزا دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح اس ظالموں کو ہم سزا دیتے ہیں۔ تو تمہارے معبودان باطلوں کا تو باطل جو ہے ان کا تو قیامت والے دن یہ حال ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی جو ہے یہ دعویٰ کر بیٹھے، حقیقت میں اللہ کے جو نیک اور صلحاء لوگ ہیں، فرشتے اور انبیاء اور صلحاء اور اولیاء اللہ، وہ تو یہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتے، وہ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی جو ہے ان میں سے ایسا کہہ بیٹھے، اللہ فرماتے ہیں تو اس کی سزا بھی پھر جہنم ہی ہوگی، اور ہم جو ہے وہ ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس حصے کے اندر جو ہم نے آیات مبارکہ نمبر 16 سے 29 تک کے حصے کو ختم کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو بڑی واضح انداز کے ساتھ معجزات کی جگہ کے اوپر، کائنات کے وجود اور کائنات کے اندر کی تخلیق کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دلائل دیے ہیں کہ یہ معجزات سے کم نہیں ہے، کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں ان کی اصل حیثیت بھی واضح کر دی ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ شرک کا انجام جو ہے اور کفر کا انجام جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ قابل تحسین نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے، حقیقی توحید اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ باقی حصہ جاری رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔